امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اسی آیت مبارکہ کے تحت فرمایا، قطبی کہتے ہیں کہ میں بارگاہ مصطفیٰ میں روضہ مقدسہ کے سامنے حاضر تھا، میں بیٹھا ہوا تھا اللہ رب العزت کے حبیب کی بارگاہ میں، وہاں بیٹھ کر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر نور کا نظارہ کر رہا تھا۔ اس کا نظارہ بھی مومن کی معراج ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا، وہ مدینہ جو کونے کا تاج ہے اور جس کا دیدار مومن کے معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ ہر مومن وہاں حاضری کی تڑپ رکھتا ہے۔ علامہ امام عربی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر نور کے سامنے بیٹھا تھا، اتنے میں ایک اعرابی آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو کچھ دن گزرے تھے، کچھ ایام گزرے تھے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ آیا اور آ کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قرآن کریم میں پڑھا ہے کہ جب بندے سے گناہ ہو جائے تو وہ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور وہاں حاضر ہو کر رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہ کی معافی مانگے، پھر اللہ کے نبی بھی اس کی سفارش فرما دیں تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو وہ اعرابی کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں بھی آپ کی بارگاہ میں اسی لیے آیا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کروں اور آپ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میرے لیے سفارش فرمائیں تو میرے گناہ اللہ تعالی معاف فرما دے۔ علامہ عربی فرماتے ہیں، جو شخص تھا وہ اپنی عرض معروض کر کے چلا گیا، میری آنکھ، میں روضہ مصطفیٰ کے سامنے حاضر تھا، میری آنکھ وہیں حضور کے روضہ پر نور کے سامنے بیٹھے بیٹھے لگ گئی کہ میرے سر کی آنکھیں بند ہوئیں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے میرے نصیب کھول دیے، نصیب کھلے، کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مجھے نصیب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ امام عربی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب میں تشریف فرما ہوئے اور مجھے فرمانے لگے، اے عربی، وہ جو شخص ابھی میرے روزے پہ آیا تھا اور میری بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا، جاؤ اس شخص سے کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔